السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم میرے پیارے ساتھیوں، آج آپ حضرات کے سامنے ماہ شعبان کی فضیلت اور اس ماہ کی اہمیت سنیے حضرت مولانا مفتی احمد اللہ نثار قاسمی صاحب کا بہت ہی خوبصورت بیان۔ سامعین کرام ضرور سنیے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ نئے نئے بیانات آپ کو سننے کو ملے۔ اور شب برات کی فضیلت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت ابو ہریرہ سے، حضرت صدیق اکبر سے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت معاذ بن جبل، نمبر 6 حضرت ابو موسیٰ اشعری، نمبر 7 ابو ثعلبہ خشنی، نمبر 8 حضرت عوف بن مالک، نمبر 9 حضرت کثیر بن مرہ سے مرسلن، نمبر 10 حضرت مکحول رحمۃ اللہ علیہ تابعی سے مرسلن، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عطا بن یسار تابعی، ان 14 صحابہ اور تابعین سے شب برات کی اہمیت اور فضیلت ثابت ہے۔ یہ مختلف حدیثیں مل کر محدثین کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں شب برات کی فضیلت کی حسن درجے کی ہوتی ہیں، جن پر عمل کرنا امت کے لیے جائز ہے۔ اور بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ شب برات کی عظمت ہر زمانے میں نسلاً در نسلاً، ہر صدی میں طبقاً در طبقاً اہتمام کے ساتھ عبادت کرنے کا سلسلہ چلا رہا ہے۔ اور محدثین کا اصول ہے، اگر کوئی حدیث ضعیف درجے کی بھی ہو لیکن امت میں اس حدیث کو تلقی بالقبول حاصل ہو، یعنی اس حدیث پر امت کا ایک بڑا مجمع ہر زمانے میں عمل کرتے ہوئے آیا ہو، اور عمل کرنے میں صحابہ، تابعین، تابعین یہ لوگ بھی شامل ہوں، تو پھر وہ حدیث اب ضعیف درجے کی نہیں رہتی ہے، اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ ورنہ پھر کہنا پڑے گا کہ 1400 سال سے پوری امت غلط کام کرتے آئی ہے، اور آپ بھی ایک ہیں، ہم بھی ایک ہیں جو 2024 میں پیدا ہو کر صحیح کرنے چلے ہیں، اور پوری امت 1400 سال سے غلط کرتی آئی ہے۔ یہ کہنے کی ہمت ہرگز نہیں کی جا سکتی۔ شب برات کی فضیلت سے متعلق 3 جماعتیں ہیں۔ ایک جماعت وہ ہے جو شب برات کی فضیلت کی بالکل قائل نہیں ہے، وہ لوگ شب برات کی فضیلت نہیں مانتے، کسی حدیث کو نہیں مانتے، اس کے اندر کسی عمل کو نہیں مانتے، مستقل وہ انکار کر دیتے ہیں شب برات کی کسی بھی روایت اور حدیث کا، اور ان کے نزدیک شب برات کی فضیلت پر جتنی حدیثیں ہیں سب کی سب من گھڑت ہیں، موضوع ہیں اور ثابت نہیں ہیں۔ اور ان کا خود دعویٰ یہ رہتا ہے کہ ہم حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم حدیث پر چلیں گے، اور جبکہ کئی حدیثیں ضعیف درجے کی ہی کیوں نہ ہوں لیکن وہ 10، 15، 20 حدیثیں مل جاتی ہیں ایک ہی ٹاپک پر، تو محدثین کا اصول یہ ہے چھوٹی چھوٹی اور ضعیف حدیثیں مل کر حسن درجے اور مضبوط درجے کی حدیث بن جاتی ہیں، اب اس سے استدلال اور اس پر عمل کرنا درست ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ جماعت ہے جو شب برات کی کسی بھی طرح کی فضیلت کی قائل نہیں ہے، اور یہ بالکل غلط بات ہے، احادیث سے نابلد اور ناواقف ہونے کی علامت ہے۔ دوسرا گروہ ہے جو شب برات کو شب قدر جیسا مانتا ہے، شب قدر جیسی فضیلت ہے ویسے ہی شب برات کی بھی فضیلت ہے۔ شب قدر میں جیسی عبادتیں، بدعتیں اور رسومات گھڑ کر رکھی ہیں ویسی ہی رسومات اور بدعتیں شب برات میں بھی گھڑ کر رکھی ہیں، بلکہ بعض ان میں وہ طبقہ بھی ہے جو شب برات کو شب قدر سے بھی افضل مانتا ہے، اور وہ افضلیت کو منوانے اور اس پر من گھڑت رسومات پر عمل کرنے کی خاطر نہ اللہ کے احکامات اور حقوق کی رعایت کرتا ہے، نہ بندوں کے حقوق کی رعایت کرتا ہے، نہ شریعت کے بدنام ہونے میں حفاظت کرتا ہے، من مانی کے ساتھ اپنے نظریے کو مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ نظریہ بالکل غلط ہے۔ شب برات کو شب قدر جیسی سمجھنا اور اس میں مخصوص عبادتیں خود اپنی طرف سے گھڑ کر لینا، نمازیں گھڑ رکھی ہیں، نفل نمازیں اور عجیب طرح کے اذکار گھڑ رکھے ہیں، خطبات گھڑ رکھے ہیں، فضائل گھڑ رکھے ہیں، اس طریقے سے شب برات کو اس کی حد سے آگے بڑھا دینا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور تیسرا گروہ ہے جو معتدل ہے اور جو جمہور کا نظریہ ہے، یہ معتدل طبقہ جمہور امت کا یہ کہتا ہے کہ شب برات کے فضائل من جملہ ثابت ہیں، البتہ اس میں مخصوص طرح کی کوئی عبادت اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، جس کی جیسی سہولت ہو، جیسی راحت ہو، اپنے حساب سے عبادت انفرادی طور پہ کر لے، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، اس درمیان میں جتنی عبادت خود سے انفرادی طور پر ہو سکتی ہو کر لے، بس یہ ثابت ہے۔ اس کے علاوہ شب برات میں کسی بھی طرح کی مخصوص عبادت آپ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسوا ہلال شعبان لرمضان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ ماہ شعبان اور شب برات سے متعلق ہے۔ اسلامی لحاظ سے جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم رات رکھی ہے جسے ہم شب برات کہتے ہیں۔ شعبان اور شب برات سے متعلق اسلامی ہدایات کیا ہیں، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اس متعلق کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ ہم سب جانتے ہیں قرآن مجید کی آیت جس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ حامیم یہ ایسے حروف میں سے ہے، ایسی آیات ہیں جس کا معنی اور مطلب صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ والکتاب المبین، اور ایسی کتاب جو ہر بات کھول کھول کر صاف انداز میں بیان کر دیتی ہے، یعنی کتاب مبین ایسی کتاب ہے جو صحیح اور غلط، سچ اور جھوٹ، حق اور باطل کو صاف وضاحت کے ساتھ بیان کرنے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید میں کسی مسئلے میں کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، ایسا بھی چلے گا، ایسا بھی چلے گا، ایسا قرآن مجید نہیں چاہتا ہے، یا تو یہ چلے گا یا تو یہ نہیں چلے گا۔ اسے کہتے ہیں واضح کتاب۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس قرآن مجید کو ہم نے مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ اس آیت کے تحت میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت شب برات سے متعلق نازل ہوئی ہے، لیکن جمہور مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ آیت شب برات سے متعلق نہیں ہے بلکہ شب قدر سے متعلق ہے۔ اور صحیح قول اور مفتہ بھی قول اور صحیح تفسیر بھی یہی ہے جو جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ شب برات کی فضیلت اور شب برات سے متعلق کوئی آیت قرآن مجید کے کسی پارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمائی ہے۔ اور یہ جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس کا تعلق شب برات سے بالکل نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق شب قدر سے ہے۔ اور شب قدر سے متعلق 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر نازل کیا ہے۔ شب قدر کے بارے میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو قرآن مجید اللہ نے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور لیلۃ القدر کو ہی لیلۃ المبارکہ کہتے ہیں۔ شب قدر ہی شب مبارک ہے، برکت والی رات ہے۔ دو بار اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل نہیں کیا ہے، ایک شب برات میں بھی نازل کیا ہو، ایک شب قدر میں بھی نازل کیا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے قرآن مجید صرف شب قدر میں نازل فرمایا، وہی صحیح بات ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں احسوا ہلال شعبان لرمضان، شعبان کے چاند کو اہتمام سے دیکھا کرو رمضان کی خاطر۔ اس حدیث میں آپ علیہ السلام نے 2 باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک تو شعبان کے چاند کو دیکھنے کا اہتمام، اسلامی لحاظ سے ہر مہینے کا چاند دیکھنا سنت ہے۔ آپ علیہ السلام
انگریزی ڈیٹ دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی عیسائی لوگ عیسوی لحاظ سے تاریخ لکھا کرتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام ان کی تاریخ کو کبھی فالو نہیں کیا۔ اسلامی لحاظ سے امت کو سکھایا کہ چاند دیکھ کر مہینہ شروع کرو، چاند دیکھ کر روزے رکھو، چاند دیکھ کر عید مناؤ۔ تو سارا نظام آپ علیہ السلام نے چاند پر موقوف رکھا ہے۔ اس کی وجہ ہم سب جانتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں رمضان کا چاند دیکھ کر، عید کرتے ہیں رمضان کا چاند دیکھ کر۔ تو 12 مہینوں میں سے 2 مہینوں کا چاند تو ہم دیکھتے ہیں، ایک تو شعبان کے ختم ہونے پر رمضان کے روزوں کی خاطر، اور دوسرا رمضان ختم ہونے پر عید منانے کی خاطر شوال کا چاند دیکھتے ہیں۔ ان 2 مہینوں کا چاند اہتمام سے دیکھتے ہیں، باقی مہینوں کا چاند دیکھنے کا مسلمان اہتمام نہیں کرتا ہے۔ جبکہ ہر مہینے کا چاند اللہ کے نبی علیہ السلام اہتمام سے دیکھتے تھے اور چاند دیکھ کر دعا پڑھتے تھے، اور اس دعا میں بڑی عجیب بات آپ علیہ السلام نے سکھائی، اللہم اہلہ بالامن والایمان والسلامت والاسلام۔ اے اللہ، جو ہم چاند دیکھ رہے ہیں، ہمیں یہ چاند دیکھنے کے بعد سے جو مہینہ گزرے گا، اس مہینے میں ہمیں امن اور شانتی سے رکھنا، سلامتی سے رکھنا۔ یعنی ہر مہینے کے شروع میں آگے کے 30 دن ہم امن سے، سکون سے، راحت سے اور شانتی کے ساتھ جینے کی دعا مہینے کا چاند دیکھ کر آپ علیہ السلام اللہ سے مانگ لیا کرتے تھے۔ آج امت وہ دعا سے محروم ہو گئی، چاند پہ چاند گزر رہے ہیں لیکن کبھی سکون نہیں آ رہا زندگی میں۔ تو ایک تو آپ علیہ السلام نے شعبان کے چاند دیکھنے کا اہتمام فرمایا، جو کہ گزر چکا ہے، اب دیکھا نہیں جا سکتا۔ دوسری بات آپ علیہ السلام نے فرمائی، یہ شعبان کے چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا اس وجہ سے ہے کہ رمضان آگے آنے والا ہے، اس کی عظمت اور احترام میں ابھی سے چاند دیکھنے کا اہتمام شروع کر دو۔ تو رمضان کی عظمت اور استقبال میں آپ علیہ السلام نے شعبان کی طرف توجہ دلائی۔ شعبان کہتے کسے ہیں؟ شعبان کے معنی آتے ہیں عربی میں پھیلانا اور شاخ در شاخ ہونا۔ درخت گاڑنے کے بعد اس کا تنا سیدھے جا کر جب وہ ڈالیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، تو یہ ڈالیاں جو درخت سے نکلتی ہیں انہیں شاخیں کہتے ہیں۔ تو شعبان کے معنی آتے ہیں پھیلانے کے، درخت پھیل گیا، درخت کی ڈالیاں نکل گئی، تو شعبان کے معنی آتے ہیں پھیلانا اور ڈالیاں بننا، شاخ در شاخ ہونا۔ اسلامی لحاظ سے شعبان کا مہینہ 9واں مہینہ کہلاتا ہے۔ اسلامی لحاظ سے شعبان کا مہینہ 9واں مہینہ کہلاتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس مہینے کو 9واں مہینہ اس واسطے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں خیر کی شاخیں پھیلاتے ہیں، خیر اور برکت کی شاخیں اللہ تعالیٰ اس مہینے میں پھیلاتے ہیں۔ اور عرب لوگ شعبان کے مہینے میں لڑنے کی خاطر رجب کے مہینے میں جو جمع ہو گئے تھے گھروں میں اور کہیں باہر نہیں نکل رہے تھے، چونکہ رجب کا مہینہ اشہر حرم میں سے ہے اور اس میں لڑنا جائز نہیں ہے، تو وہ گھروں میں آ کر بیٹھ گئے، اب کہیں جانا نہیں ہے، لوٹ مار نہیں ہے، لڑائی جھگڑے نہیں ہے۔ تو رجب ختم ہونے کے بعد اب شعبان میں وہ پابندی ختم ہو گئی، تو اب یہ لڑنے کے لیے، لوٹنے کے لیے، بزنس کے لیے، اپنے اپنے کاموں کے لیے منتشر ہو جاتے ہیں، پھیل جاتے ہیں۔ اس نسبت سے بھی اسے شعبان کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ شعبان کا مہینہ دراصل ہمیں رمضان کی آمد کا احساس دلاتا ہے۔ اسی واسطے آپ نے دیکھا ہوگا کئی مسجدوں میں علماء اکرام اور ائمہ اکرام اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یہ دعا پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت دے اور رمضان تک پہنچا۔ برکت دے کا مطلب کیا ہے؟ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہم صحت مند رہیں، بیمار نہ ہو جائیں۔ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہم ٹینشن میں نہ رہیں، کسی جھوٹے مقدمے اور کیس میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ رجب اور شعبان کے مہینے میں کسی بیماری اور مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ ہم رمضان کے مہینے کو پا نہ سکیں، وہ آنے سے پہلے ہی ہم دنیا سے چلے جائیں۔
وہ آنے سے پہلے ہی قید خانے اور جیل میں چلے جائیں، وہ آنے سے پہلے ہی کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں۔ اس واسطے آپ ہمیں ان دونوں مہینوں میں برکت دیں، حفاظت فرمائیں اور رمضان تک عافیت کے ساتھ پہنچائیں۔ یہ دعا پڑھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے یہ دعا نہیں کہنا چاہیے۔ البتہ مطلق دعا کر لیتے ہوں تو اس کی گنجائش اور کرنا بھی چاہیے۔ چنانچہ بعض صحابہ اکرام یہ دعا کیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف اس دعا کو منسوب نہیں کیا کرتے تھے۔ یہاں پر یہ بات سمجھ لینا چاہیے، ہر اچھی بات اللہ کے نبی کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، نبی جو بات فرمائیں گے وہ بات اچھی ہوگی، نبی کا ہر فرمان صحیح ہوگا، آپ علیہ السلام جو فرما دیں وہ بات بالکل صحیح اور سچی ہوگی، لیکن ہر سچی بات کو، ہر اچھی بات کو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر دینا یہ درست نہیں ہے۔ اس لحاظ سے یہ دعا اچھی ہے، لیکن آپ علیہ السلام بھی کہے ہوں یہ ضروری نہیں ہے۔ ہر اچھی بات آپ علیہ السلام فرما کر جائیں یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں، جو جو فرما کر گئے وہ ساری باتیں اچھی ہیں، یہ قاعدہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ شعبان کے مہینے کے ساتھ ہم جوڑتے ہیں شعبان المعظم۔ شعبان المعظم کیلنڈروں میں لکھا جاتا ہے معظم، تعظیم والا مہینہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان اصل عظمت والا مہینہ ہے، اور رمضان سے پہلے جو مہینہ متصل ہے اس اتصال کی وجہ سے یہ مہینہ بھی عظمت والا ہو جاتا ہے، اس واسطے اس کے ساتھ شعبان المعظم نام رکھا جاتا ہے۔ اسی واسطے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ یہ مقدمۃ الرمضان ہے، رمضان آنے سے پہلے ہمیں رمضان کی تیاری کی یاد دہانی کرانے والا مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ آپ علیہ السلام شعبان کے مہینے میں کیا کرتے تھے؟ آپ علیہ السلام کا معمول زیادہ تر یہ تھا بکثرت روزے رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ کثرت سے روزے کیوں رکھا کرتے تھے؟ اس وجہ سے کہ آدمی جس کی بھی عظمت کرتا ہے وہ جس شعبے کا ہے اس شعبے کی نسبت سے اس کی عظمت کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے گاؤں بستی محلے میں کوئی سیاسی لیڈر آئے تو سیاسی لیڈر کا احترام کیسے کرنا چاہیے؟ تو سیاسی لیڈر کے لیے پھول اڑانا چاہیے اور ہار پہنانا ہے اور تالیاں بجانا ہے، واہ واہ کرنی ہے اور سڑکوں میں اس کے آنے پر نعرے لگانا ہے، تو یہ اس کا استقبال ہے۔ اور اگر آپ سمجھیں کہ آپ کے گھر میں داماد آ رہا ہو تو وہ اس موقع پر بھی پھول اڑائیں گے، تالیاں بجائیں گے، نعرے لگائیں گے۔ آج تک کبھی گھر میں داماد آنے پر نعرے لگائے گئے ہیں؟ آج تک کبھی گھر میں داماد آنے پر تالیاں بجائی گئی ہیں؟ پتہ چلا عزت احترام داماد کا بھی ہے، سیاسی لیڈر کا بھی ہے، لیکن اس کے احترام کرنے کی شکل الگ ہوتی ہے اور سیاسی لیڈر کے احترام کرنے کی شکل الگ ہوتی ہے۔ ایسے اگر کوئی بزرگ اور صوفی اور اللہ والے بندے آئیں تو ان کا احترام کیسے کیا جاتا ہے؟ ہر شخص کے احترام کی شکل الگ ہوتی ہے، جو جس لائن کا ہوتا ہے اسے عزت بھی اسی لائن کی دی جاتی ہے۔ اور رمضان کا مہینہ روزوں والا مہینہ ہے، اب اس مہینے کی عزت یہ ہے کہ اس سے پہلے جو آ رہا ہے اس میں بھی روزے رکھے جائیں تو روزے سے روزے کے مہینے کا احترام ہوتا ہے، روزوں کے ذریعے سے روزوں والا مہینہ جو آ رہا ہے اس کا احترام ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام شعبان کے مہینے سے ہی روزے رکھا کرتے تھے تاکہ آگے رمضان کے مہینے روزے رکھنے میں ہمیں تکلیف نہ ہو، مشقت نہ ہو۔ چنانچہ دیکھیے ہم لوگ جب رمضان کے مہینے میں پہلا روزہ رکھتے ہیں تو بعض لوگوں کو پہلا روزہ وہ آسان لگتا ہے، اس واسطے آسان لگتا ہے کہ 11 مہینے کھانے کی وجہ سے جو جسم میں کولیسٹرول ہے، جو چربی ہے، وہ چربی اسے کور کر لیتی ہے، بھوک محسوس نہیں ہوتی۔ دوسرا تیسرا روزہ جب شروع ہوتا ہے تو وہاں سے تھوڑی تکلیف ہونا شروع ہوتی ہے، اور بالخصوص 4 بجے صبح اٹھ کر کھانا ہر آدمی کے لیے آسان بات نہیں ہے۔ اسی واسطے بہت سے لوگ سحری چھوڑ کر ہی روزہ رکھنے کے عادی بن جاتے ہیں۔
یہ جو مشقت ہے رمضان کے شروع میں روزوں کی یا سحری کی، وہ مشقت محسوس نہیں ہونا، خوشی خوشی روزہ رکھنے کے لیے سحری میں بھی اٹھنا، سحری بھی کرنا، تہجد بھی پڑھنا اور آرام سے ہم روزے رکھنا، اس کے لیے شعبان کے مہینے سے پریکٹس کرتے چلو کہ شعبان کے مہینے سے 4 بجے سے اٹھ کے کھانے کا نظام بن گیا، شعبان کے مہینے سے دن میں بھوکے رہنے کا نظام بن گیا، تو آدمی روزوں سے مانوس ہو گیا، اب رمضان کے پورے مہینے آسان سے گزریں گے، مشقت نہیں ہوگی۔ اس لیے صحابہ فرماتے ہیں ما رأیتہ اکثر صیاما منہ فی شعبان، آپ علیہ السلام کو شعبان کے مہینے میں جتنا زیادہ روزے رکھتے ہوئے دیکھا، رمضان کے بعد کسی مہینے آپ علیہ السلام اتنا زیادہ روزے نہیں رکھتے تھے جتنا شعبان کے مہینے میں زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ اسی واسطے فقہا نے بھی لکھا ہے اگر کسی آدمی کے گزشتہ رمضان میں بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، یا عورتوں کو مینسس ہونے کی وجہ سے، یا ڈیلیوری کے بعد حیض و نفاس کی وجہ سے، یا دودھ پلانے والی عورت دودھ پلانے کی وجہ سے، یا پریگننسی میں جو عورت ہے وہ پریگننسی کی وجہ سے روزے نہیں رکھی ہو، اسے بعد میں قضا کرنا ضروری ہے اور وہ قضا روزے ذمے میں باقی ہیں، تو چاہیے کہ شعبان کے مہینے میں ان روزوں کی قضا کر لے، پھر اگلا رمضان آنے سے پہلے پچھلے رمضان کا کوئی قرضہ اپنے ذمے نہ رکھے۔ اور ایسے ہی اگر کسی کا سال پچھلے رمضان میں زکوٰۃ کا مکمل ہوا تھا اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر پایا تھا، اب یہ سال بھر اس کا گزرا ہے، اب اگلا رمضان پھر زکوٰۃ فرض ہونے کا آ رہا ہے اس کے سال کے حساب سے، تو پھر یہ آنے سے پہلے پچھلے رمضان کی زکوٰۃ مکمل کر لے تاکہ پچھلے کا قرضہ باقی نہ رہے، نیا فرض ہونے سے پہلے پچھلا قرض ادا کر دو، نیا فرض ذمے میں آنے سے پہلے پچھلا قرض جو ذمے میں ہے اسے ادا کر دو۔ تو آپ علیہ السلام شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور دوسرا معمول آپ علیہ السلام کا شعبان کے مہینے میں کثرت سے تلاوت کرنے کا اہتمام۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جہاں روزوں کا مہینہ ہے وہیں پر رمضان کا مہینہ قرآن مجید کی تلاوت کا بھی مہینہ ہے، اسی واسطے 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ، 20 سے کم تراویح سنت نہیں ہے، 20 سے کم رکعت تراویح سنت نہیں ہے، اور جو سنت سمجھتے ہیں وہ بالکل غلطی کرتے ہیں، حدیث کو نہیں سمجھے ہیں اور امت میں انتشار پیدا کرتے ہیں۔ 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ اور اس میں قرآن مجید سننے کا اہتمام۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے رمضان مبارک میں حضرت جبرائیل کو قرآن سنانا، جبرائیل کا قرآن سننا، اور راتوں کی تنہائیوں میں لمبے لمبے قیام کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا، یہ سارا نظام آپ علیہ السلام کا رمضان میں ہوتا تھا۔ تو وہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام شعبان کے مہینے سے شروع ہو جاتا تھا۔ اس لیے رمضان کے مہینے سے پہلے شعبان کے مہینے میں امت مسلمہ کو 2 کام کرنا چاہیے، ایک نفل روزے یا قضائے عمری کے روزے ہوں وہ پورے ادا کر لینے چاہیے، اور دوسرا قرآن مجید کی تلاوت کا نظام بنا لینا چاہیے۔ بالخصوص جو حفاظ اکرام ہیں، تراویح سنانے جن کے ذمے رہتا ہے، انہیں تو چاہیے کہ شعبان کے مہینے سے ہی قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام بہر صورت کر لیں، تاکہ رمضان کے مہینے میں تراویح سنانے میں کسی بھی طرح کی تکلیف نہ ہو، یاد نہ ہونے کی وجہ سے یا فلاں پارا کچا ہونے کی وجہ سے کوئی دشواری نہ ہو۔ تو شعبان کا مہینہ ہمارے لیے روزوں کا اور تلاوت کا مہینہ ہے، جو ابھی سے ہمیں پریکٹس کے طور پہ کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد شب برات، شعبان کے مہینے میں جو عظیم رات ہے جسے ہم شب برات کہتے ہیں۔ شب برات یہ فارسی لفظ ہے، شب کے معنی آتے ہیں رات کے، برات کے معنی آتے ہیں چھٹکارا، مطلب ہے چھٹکارے کی رات، خلاصے کی رات، چھٹکارا پانے کی رات۔ اس کا نام اس واسطے رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ شب برات میں کئی لوگوں کی بخشش فرما دیتے ہیں، ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، تو گناہوں سے معاف کرا لینے کی یہ رات ہے، تو آدمی کے گناہ معاف ہو گئے تو وہ جہنم سے چھٹکارا پا لے گا، کیونکہ جہنم میں لے جانے کی جو چیزیں ہیں وہ گناہ ہی ہے۔
وہ मासियत ही है। तो अब बंदे के गुनाह जब शब बारात में माफ़ कर दिए गए तो गोया कि वो बारात पा लिया, छुटकारा पा लिया जहन्नम से, इसलिए इसका नाम शब बारात रखा जाता है। शब बारात का लफ्ज़ कुरान मजीद में या हदीस में कहीं नहीं आया है, और कोई आदमी ये चाहता है कि नहीं अगर हदीस में है तो दिखाओ, कुरान में है तो दिखाओ, तो उसको इतनी अक्ल होना चाहिए। शब बारात फ़ारसी लफ्ज़ है और कुरान अरबी में है, हदीस अरबी में है, फ़ारसी लफ्ज़ उठाकर अरबी में दिखाओ बोले तो कैसे दिखाएंगे? ये खुद एक बेवकूफ़ी की बात है। पहले इंडिया में कौन सी ज़ुबान चलती थी? मुग़ल बादशाहों के दौर में कौन सी ज़ुबान चलती थी? फ़ारसी ज़ुबान चलती थी। अरबी के बाद हिंदुस्तान में जो ज़ुबान आई है वो फ़ारसी ज़ुबान आई है। इसी वास्ते तमाम मुग़लों के दौर में यहाँ पर फ़ारसी ज़ुबान ही चलती थी। हिंदुस्तान की सरकारी ज़ुबान ये फ़ारसी ज़ुबान थी। इस वास्ते उस ज़माने में इसका नाम शब बारात फ़ारसी में पढ़ा गया है। तो आज भी वही लफ्ज़ चले आ रहा है, अरबी में इसका नाम दिखाया नहीं जाएगा। तो जाहिर सी बात है अगर हम किसी चीज़ के सही और गलत होने के लिए कुरान में ही दिखाना ज़रूरी है तो मेरा और आपका नाम भी कुरान में नहीं है, मेरा और आपका वजूद भी कुरान में नहीं है। तो हम अगर कुरान में नहीं हैं तो हम गलत हैं ऐसा नहीं कहा जाएगा। सही और गलत होने के लिए दूसरे दलाइल भी हैं जिससे समझा जा सकता है। शब बारात का लफ्ज़ असल में हदीस में ये लफ्ज़ आया है लैलतुन निस्फ़ी मिन शाबान, लैलतुन निस्फ़ी मिन शाबान, लैलतिन निस्फ़ी मिन शाबान। इस तरह शाबान की 15वीं रात, शाबान की 15वीं रात, इस लफ्ज़ के साथ हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है। शब बारात की फ़जीलत हदीस से साबित है या नहीं है, इस सिलसिले में एक बहुत बड़े आलिम दीन अल्लामा ज़ाहिदुल कौसरी, अरब के रहने वाले, मिस्र के इलाके के, जो शेख अब्दुल फत्ताह अबू गुद्दा, ये भी बड़े आलिम दीन गुज़रे हैं। ये अब्दुल फत्ताह अबू गुद्दा बड़े मुहक्किक आलिम दीन के उस्ताद हैं अल्लामा ज़ाहिदुल कौसरी। उन्होंने अपने किताब मकालाते कौसरी में मुस्तकिल एक मकाला लिखा है शाबान शब बारात की फ़जीलत और उसके सवाब पर, और उसमें उन्होंने 9 हदीसें ज़िक्र की हैं जिनमें से 4 हदीसों को सही दर्जे की, हसन दर्जे की साबित की है कि इन हदीसों की बरकत से शब बारात की फ़जीलत साबित होती है। दूसरे हमारे बड़े अकाबिर उलमा में से हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम, जिन्होंने मुस्तकिल शब बारात के उन्वान पर हदीसें जमा करवाईं, एक रिसाला आपने मुरतब फरमाया शब बारात की फ़जीलत और अहमियत से मुताल्लिक़, और उसमें आपने हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम ने 17 हदीसें जमा फरमाई हैं जो शब बारात से मुताल्लिक़ हैं। तीसरे हमारे मुल्क के एक बड़े आलिम दीन हैं, पड़ोस रियासत के हज़रत मौलाना मुफ्ती शुआइबुल्लाह खान साहब दामत बरकातुहुम, उनके 2 मज़मून बड़े तहक़ीक़ी और शब बारात की अहमियत और फ़जीलत से मुताल्लिक़ अहादीस पर, रिवायात पर कलाम करते हुए, सनद पर बहस करते हुए बहुत बेहतरीन मज़ामीन उन्होंने लिखे। 2 बड़े बड़े मज़मून हैं जिसमें उन्होंने भी शब बारात की फ़जीलत और अहमियत को साबित किया है। और चौथे हैं मुफ्ती रिजवान साहब रावलपिंडी के, इनकी 225 सफ़ात पर एक किताब है जिसमें उन्होंने शब बारात की फ़जीलत और अहमियत पर सहाबा और ताबईन के अहादीस और आसार को पूरी बहस के साथ नकल किया है। इससे मालूम होता है कि शब बारात की फ़जीलत किसी न किसी दर्जे में है, इसका इनकार नहीं किया जा सकता। चुनांचे हमारे समाज में शब बारात की फ़जीलत से मुताल्लिक़ 3 जमातें हैं। एक जमात वो है जो शब बारात की फ़जीलत की बिल्कुल कायल नहीं है। वो लोग शब बारात की फ़जीलत नहीं मानते, किसी हदीस को नहीं मानते, उसके अंदर किसी अमल को नहीं मानते, 15वीं शाबान के रोज़े को भी नहीं मानते। मुस्तकिल वो इनकार कर देते हैं शब बारात की किसी भी रिवायत और हदीस का, और उनके नज़दीक शब बारात की फ़जीलत पर जितनी हदीसें हैं सब की सब मनगढ़ंत हैं, मौजू हैं और साबित नहीं हैं। और उनका ख़ुद दावा ये रहता है कि हम हदीस पर अमल करने वाले हैं, हम हदीस को फॉलो करेंगे।
دعویٰ ہے ہم حدیث کو فالو کریں گے، ہم اہل حدیث ہیں، ہم حدیث پر چلیں گے، اور جبکہ کئی حدیثیں ضعیف درجے کی ہی کیوں نہ ہوں لیکن وہ 10 15 20 حدیثیں مل جاتی ہیں ایک ہی ٹاپک پر، تو محدثین کا اصول یہ ہے چھوٹی چھوٹی اور ضعیف حدیثیں مل کر حسن درجے اور مضبوط درجے کی حدیث بن جاتی ہیں، اب اس سے استدلال اور اس پر عمل کرنا درست ہو جاتا ہے۔ یہ اصول ہونے کے باوجود بھی صرف ظاہری طور پر کمانے گئے تھے عرب جھاڑو مار کر، کمانے گئے تھے عرب ڈرائیونگ کرنے کے لیے، کمانے گئے تھے عرب واچمینی کرنے کے لیے، کمانے گئے تھے سعودیہ اور دبئی کچھ اور کام کرنے کے لیے، اور دلیل کے طور پہ بڑی نادانی کے ساتھ بول دیتے ہیں کہ ہم نے سعودیہ میں دیکھا ہے، ہم نے فلاں جگہ پہ دیکھا ہے، ہم نے فلاں جگہ پہ دیکھا ہے۔ ارے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دین سعودیہ کے ساتھ خاص کر کے رکھا ہے، آپ علیہ السلام نے قرآن حدیث کو سعودیہ کے ساتھ خاص کر کے رکھا ہے۔ سعودیہ نام کس حدیث میں ہے؟ سعودیہ نام کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ یہ خود بات کی پیداوار ہے۔ آپ علیہ السلام جب پوری کائنات کے نبی ہیں، قیامت تک آنے والے ہر امتی کے آپ نبی ہیں، تو آپ کا دین آپ کی حدیثوں سے سمجھا جائے گا، آپ کے علاقے سے نہیں سمجھا جائے گا۔ مکہ مدینہ کو دیکھ کر قرآن حدیث سمجھا نہیں جائے گا، قرآن حدیث صحابہ کو دیکھ کر سمجھا جائے گا، قرآن حدیث تابعین تابعین کو دیکھ کر سمجھا جائے گا۔ مکہ مدینہ میں تو محمد بن سلمان بھی رہتا ہے، تو اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، اس سے قرآن مجید پڑھو، اس سے حدیث پڑھو، پھر وہ پڑھائے گا کہ شراب بھی حلال ہے، پھر وہ پڑھائے گا کہ فلم تھیٹر کھولنا بھی جائز ہے، پھر وہ پڑھائے گا کہ ناچ گانا بھی جائز ہے، پھر وہ پڑھائے گا کہ ٹورسٹ پلیس بنانا بھی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو سب جائز ہے، پھر کیوں لعنت بھیج رہے ہیں اس پر؟ پتہ چلا علاقے میں کوئی بھی آدمی ہدایت پر باقی رہ سکتا ہے اور گمراہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے نبی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من استن منکم فلیستن بمن قد مات، اگر تم میں سے کوئی آدمی کسی کو فالو کرنا چاہتا ہے تو وہ صحابہ کو فالو کرے، اس لیے کہ صحابہ جو دنیا سے گئے ہیں وہ حق پر ہدایت پر دنیا سے گئے ہیں، اب ان کے گمراہی کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ نبی کو دیکھ کر نبی کو فالو کر کے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اب جو ان کو فالو کرے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ انڈیا میں بیٹھ کر انجینئر پڑوس ملک میں جو بے حیا بے شرم قسم کا ہے اسے فالو کیا جائے گا، جس کے نزدیک نہ صحابہ کی کوئی قدر ہے، نہ ائمہ اکرام کی کوئی عظمت ہے، نہ حضرت معاویہ کی کوئی قدر ہے، جلیل القدر صحابہ کی شان میں بھونکنے والے ایک کتے کی طرح اسے فالو کرنے والا ہندوستان کا، پھر حالات اتنے ٹائٹ ہیں کہ دونوں ملکوں میں لڑائیاں چلتی ہیں، جھگڑے چلتے ہیں اور ٹیررزم کی باتیں اٹھتی ہیں، یہاں ہندوستان کا نوجوان اسے آن لائن فالو کرتا ہے اور غزوہ ہند کے بارے میں سوالات کرتا ہے، جہاد کے بارے میں سوالات کرتا ہے، اور گھر میں بیٹھے ہوئے نوجوان مسلمان کو پولیس پکڑ کے لے جا کے اندر ڈال دیتی ہے۔ یہ سزا ہے اس کی، یہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے اس کی کہ ہندوستان میں علماء موجود ہونے کے باوجود، ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند جیسا ازہر الہند ہونے کے باوجود، ہندوستان میں جبال العلم کبار العلماء موجود ہونے کے باوجود بھی ہم ادھر ادھر جھانکنا شروع کرتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اپنے گھر میں خوبصورت بیوی ہونے کے باوجود بھی پڑوسن کی بدصورت بیوی کو جھانک رہا ہے، تو جو ذلت اسے ہوتی ہے وہی ذلت اللہ تعالیٰ عطا کریں گے جب علماء اپنے علاقے کے جب لوگ اپنے علاقے کی علماء کی ناقدری کر کے اور نادان قسم کے انجینئر اور ڈاکٹر کو فالو کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ وہ جماعت ہے جو شب برات کی کسی بھی طرح کی فضیلت کی قائل نہیں ہے، اور یہ بالکل غلط بات ہے، احادیث سے نابلد اور ناواقف ہونے کی علامت ہے۔ دوسرا گروہ ہے جو شب برات کو شب قدر جیسا مانتا ہے، شب قدر جیسی فضیلت ہے ویسے ہی شب برات کی بھی فضیلت ہے، شب قدر میں جیسی عبادتیں بدعتیں اور رسومات گھڑ کر رکھی ہیں ویسی ہی رسومات اور بدعتیں شب برات میں بھی گھڑ کر رکھی ہیں، بلکہ بعض ان میں وہ طبقہ بھی ہے جو شب برات کو شب قدر سے بھی افضل مانتا ہے، اور وہ افضلیت کو منوانے
اور اس پر من گھڑت رسومات پر عمل کرنے کی خاطر نہ اللہ کے احکامات اور حقوق کی رعایت کرتا ہے، نہ بندوں کے حقوق کی رعایت کرتا ہے، نہ شریعت کے بدنام ہونے میں حفاظت کرتا ہے، من مانی کے ساتھ اپنے نظریے کو مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ نظریہ بالکل غلط ہے۔ شب برات کو شب قدر جیسی سمجھنا اور اس میں مخصوص عبادتیں خود اپنی طرف سے گھڑ کر لینا، نمازیں گھڑ رکھی ہیں، نفل نمازیں اور عجیب طرح کے اذکار گھڑ رکھے ہیں، خطبات گھڑ رکھے ہیں، فضائل گھڑ رکھے ہیں۔ اس طریقے سے شب برات کو اس کی حد سے آگے بڑھا دینا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور تیسرا گروہ ہے جو معتدل ہے اور جو جمہور کا نظریہ ہے، یہ معتدل طبقہ جمہور امت کا یہ کہتا ہے کہ شب برات کے فضائل من جملہ ثابت ہیں، البتہ اس میں مخصوص طرح کی کوئی عبادت اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ جس کی جیسی سہولت ہو، جیسی راحت ہو، اپنے حساب سے عبادت انفرادی طور پہ کر لے، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، اس درمیان میں جتنی عبادت خود سے انفرادی طور پر ہو سکتی ہو کر لے، بس یہ ثابت ہے۔ اس کے علاوہ شب برات میں کسی بھی طرح کی مخصوص عبادت آپ علیہ السلام یا صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ احادیث دیکھیں شب برات کی اہمیت اور فضیلت پر، ایک حدیث سنا کر بعد میں حوالے نقل کر دیے جائیں گے اجمالی طور پر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان اللہ ینزل لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب، ترمذی شریف حدیث نمبر 739۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ ینزل، اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں، لیلۃ النصف من شعبان، 15ویں شعبان کی رات، الی السماء الدنیا، آسمان دنیا پر، فیغفر اور مغفرت فرماتے ہیں، لاکثر من عدد شعر غنم کلب، عرب کا یہ قبیلہ جو بکریاں پالنے میں مشہور تھا اور ہزاروں بکریاں اس کے پاس پائی جاتی تھیں، اس قبیلے کا نام لے کر اللہ کے نبی فرماتے ہیں قبیلہ کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ قبیلہ کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ ایک بکری میں کتنے بال ہوتے ہیں، بکری کے سر میں کتنے بال ہوتے ہیں، بکری کے چمڑے میں کتنے بال ہوتے ہیں، کوئی انسان آج تک گننے کی مشقت اٹھایا نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے۔ کام نیس و حجام، بلی کا سر مڑاتا جیسے بولتے ہیں، وہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بتانا اس حدیث سے کیا ہے؟ بتانا یہ ہے کہ اللہ بے انتہا اس رات بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، یہ بتانا مقصود ہے۔ یعنی یہ رات اللہ سے معافی مانگنے کی، توبہ کرنے کی، استغفار کرنے کی رات ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس رات خاص طور سے بندوں کی مغفرت کا اعلان فرمائے ہیں کہ پہلی رات اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات پہلے آسمان پر نازل ہوتے ہیں۔ نازل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے انسان اوپر کے فلور سے نیچے کے فلور پر پیروں سے اتر کر آتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ ایسا اتر کر نہیں آتے ہیں۔ اللہ ہماری طرح جسم سے پاک ہیں، ہماری طرح اللہ کو ہاتھ پیر آنکھ ناک کان کے قائل ہونا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ کما یلیق بشانہ، اللہ کی جیسی شان ہے، وہ نازل ہونے کا مطلب کیا ہے وہ جانتے ہیں۔ جمہور امت یہ کہتی ہے کہ متوجہ ہونا، بندوں کی طرف متوجہ ہونا۔ متوجہ تو پہلے سے پوری دنیا کی طرف ہیں، لیکن خصوصی توجہ اللہ تعالیٰ اس رات فرماتے ہیں بندوں کو راغب کرنے کے لیے کہ میں خود جب متوجہ ہوں تو تمہیں کیا مت ماری گئی ہے کہ متوجہ نہیں ہوتے ہو؟ میں خود جب متوجہ ہوں تمہاری طرف مغفرت کرنے کے لیے، تم غفلت میں پڑے ہوا اپنی مغفرت کروانے سے۔ تو یہ بتانا مقصود ہے کہ 15ویں رات توبہ اور استغفار کی رات ہے۔ آؤ توبہ اور استغفار کرو اپنے گناہوں سے اور پچھلی زندگی سے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔
یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور شب برات کی فضیلت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت ابو ہریرہ سے، حضرت صدیق اکبر سے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت معاذ بن جبل، نمبر 6 حضرت ابو موسیٰ عشری، نمبر 7 ابو ثعلبہ خشنی، نمبر 8 حضرت عوف بن مالک، نمبر 9 حضرت کثیر بن مرہ سے مرسلن، نمبر 10 حضرت مکحول رحمت اللہ علیہ تابعی سے مرسلن، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عطا بن یسار تابعی، ان 14 صحابہ اور تابعین سے شب برات کی اہمیت اور فضیلت ثابت ہے۔ یہ مختلف حدیثیں مل کر محدثین کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں شب برات کی فضیلت کی حسن درجے کی ہوتی ہیں، جن پر عمل کرنا امت کے لیے جائز ہے۔ اور بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ شب برات کی عظمت ہر زمانے میں، نسلاً در نسلاً، ہر صدی میں طبقاً در طبقاً اہتمام کے ساتھ عبادت کرنے کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اور محدثین کا اصول ہے، اگر کوئی حدیث ضعیف درجے کی بھی ہو لیکن امت میں اس حدیث کو تلقی بالقبول حاصل ہو، یعنی اس حدیث پر امت کا ایک بڑا مجمع ہر زمانے میں عمل کرتے ہوئے آیا ہو، اور عمل کرنے میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین یہ لوگ بھی شامل ہوں، تو پھر وہ حدیث اب ضعیف درجے کی نہیں رہتی ہے، اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ ورنہ پھر کہنا پڑے گا کہ 1400 سال سے پوری امت غلط کام کرتے آئی ہے، اور آپ بھی ایک ہیں، ہم بھی ایک ہیں جو 2024 میں پیدا ہو کر صحیح کرنے چلے ہیں، اور پوری امت 1400 سال سے غلط کرتی آئی ہے۔ یہ کہنے کی ہمت ہرگز نہیں کی جا سکتی۔ جیسے کہ ہم میں سے بعض لوگوں کی یہ بے ادبی ہو جاتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ 20 رکعت نہیں ہے بلکہ 8 رکعت ہی تراویح سنت ہے، تو پھر کہنا پڑے گا کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، چاروں مسالک کی بڑے بڑے فقہا 1400 سال سے مسجد نبوی اور مدینہ منورہ میں اور کعبۃ اللہ میں جو 20 رکعت پڑھی جاتی آ رہی ہے، پوری امت نے نعوذ باللہ غلط کیا ہے، ہم ہی جو انگریز کے زمانے میں پیدا ہو کر صحیح کرنے چلے ہیں۔ اتنی جرات ہو سکتی ہے کسی کو کہ پوری امت مسلمہ کو کہتے کہ وہ سب بدعت کیے ہیں 1400 سال سے، اور 1400 سال کے عرصے میں کوئی ایک مائی کا لال پیدا نہیں ہو سکا کہ اس بدعت کو ختم کر سکے۔ یعنی اگر 8 رکعت سنت ہے اور 20 رکعت ہی سنت نہیں ہے، تو پھر پورے 1400 سال میں کوئی ایک صحابی، کوئی ایک تابعی، کوئی ایک محدث، کوئی ایک فقیہ اس عرصے میں پیدا ہی نہیں ہوا جو امت میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ عمل غلط ہو رہا ہے، حدیث کے خلاف ہے، پھر بھی کسی نے درست کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ کہنے کے لیے بھی آدمی کو زبان چاہیے، کہنے کے لیے آدمی کو اپنا فیوچر برباد کر لینا چاہیے۔ میں غلط ہوں، اپنے سے گزرے ہوئے 1400 سال کی پوری امت مسلمہ کو غلط کیسے کہہ سکتا ہوں؟ یہ مطلب ہوتا ہے کہ تلقی بالقبول کا۔ اسی واسطے شب برات کی فضیلت کا انکار درست نہیں ہے۔ شب برات میں کیا عبادت کرنا چاہیے؟ شب برات میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے، جیسے عام راتیں گزاری جاتی ہیں ویسے ہی گزارنا چاہیے۔ البتہ اللہ متوجہ ہوئے ہیں تو کرنے کے کام اپنی سہولت سے جتنی نفل نمازیں پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں۔ قضائے عمری کی نمازیں ہیں، کچھ زندگی میں چھوٹ گئی ہیں نمازیں، وہ لوٹا لینا ضروری ہے، وہ نمازیں لوٹا لیں۔ یہاں رک کر ایک بات سمجھیں، بعض نادان قسم کے لوگ جنہیں حدیثوں سے واقف نہیں ہیں، لیبل حدیث کا لگا لیا ہے، اور وہ بڑے ڈھلے سے رومال باندھ کر کھڑے ہو کر یہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں قضائے عمری کا کانسیپٹ حدیث میں آئی نہیں ہے، نبی نے کیا نہیں ہے، کسی صحابی نے کیا نہیں ہے، چاروں مسالک کے فقہا میں سے کسی سے ثابت نہیں ہے۔ ارے پڑھے ہوتے تو معلوم ہوتا کہ ثابت ہے کہ نہیں ہے۔ ان پڑھ بن کر اور ثابت کرنے چلیں کہ قضاء عمری ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من نسی عن صلاۃ من او نام عنہا فلیصلی اذا ذکرہا۔ یہ بخاری شریف کی احادیث میں سے ہے کہ جو آدمی بھولے سے یا نیند سے نماز چھوڑ دے اور اس کی چھوٹ جائے، جیسے ہی بیدار ہو جائے، جیسے ہی وہ نماز یاد آ جائے تو فوراً اس نماز کو لوٹا لے۔ اب سمجھیں، نیند آدمی کی مجبوری ہے، بھول جانا آدمی کی بیماری ہے، یہ عذر ہے۔ نیند بھی ایک عذر ہے، بھول بھی ایک عذر ہے۔ آدمی کو بھول گیا بولے تو نہیں مار سکتے، ہم ماننا پڑے گا، عذر ہے، بھلاٹ انسان کے ساتھ لگا ہے۔
उज़्र की वजह से भी नमाज भूल गई हो, छूट गई हो, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं याद आते ही पढ़ लो, फला कफ़ारत लहा इल्ला ज़ालिक, कोई उसका कफ़ारा नहीं है, तौबा से माफ़ होने वाली नहीं है, वो अदा करना पड़ेगा। जब आप तंबीह करके फरमाते हो तो बोलते हैं नहीं, अगर जानबूझ के छोड़ दिया हो तो कोई लौटाने की ज़रूरत नहीं है, तौबा कर ले बस माफ़ हो जाएगा। वरना तो फिर ये जितने लोग फिल्म थिएटरों में बैठे हुए हैं, दुकानों पे बैठे हुए हैं, ऑफिसों में बैठे हुए हैं, सब जानबूझकर नमाज छोड़ेंगे, फिर उसके बाद कहें अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। ऐसी तौबा पर भी तौबा, ऐसी तौबा पर भी तौबा, ये तौबा खुद गुनाह है, ये तौबा इबादत नहीं है, ये ऐसी तौबा गुनाह है, जानबूझकर नमाज छोड़ रहे हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये फरमाते हैं बुखारी की रिवायत में, मेरा मन करता है कि इकामत कहलवाऊं, जमात खड़े, इमाम तकबीर कहे और मैं जाऊं उन लोगों के घर जला दूं जो अपने घरों में नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद की जमात से अदा नहीं करते हैं। रसूलुल्लाह नमाज छोड़ना तो दूर की बात, जमात छोड़ने पर भी घर जलाने की बात करते हैं, और हम कह रहे हैं कि जानबूझ के छोड़ दिए तो भी कोई मसला नहीं है, मगफिरत मांग लो, तौबा कर लो, माफ़ हो जाएगी। एक हदीस दिखा दें कोई भी जिसमें आप अलैहिस्सलाम की जानबूझकर नमाज छूटी हो और आपने क़ज़ा ना किया हो, या किसी उज़्र से भी छूटी हो और आपने क़ज़ा ना की हो, और वो हदीसें दसियों मौजूद हैं, और मुस्तकिल अपने चैनल पर इस उन्वान पर क़ज़ाए उम्री की नमाज़ों के अहकाम 1 घंटे का बयान मेरा मुस्तकिल मौजूद है, जिसमें तमाम हदीसों के साथ ये बात साबित की गई कि जो नमाजें ज़िंदगी में छूट जाती हैं उसे क़ज़ा करना चाहिए, लौटा लेना चाहिए। शब बरात में क़ज़ा उम्री की नमाज़ों का अहतमाम, सलातुत तस्बीह का अहतमाम, दुआ का अहतमाम, तिलावत का अहतमाम, इस्तिग़फ़ार का अहतमाम करने के बस ये काम है। मखसूस किस्म की नमाजें जो समाज में कुल से पढ़ी जाती हैं, 4 कुल, 3 कुल, 11 कुल, 40 कुल, ये कि किसी भी कुल से कोई नमाज साबित नहीं है। कुरान मजीद में सिर्फ 4 कुल हैं, वो कुल अलग अलग रकातों में पढ़ने के वास्ते हैं, एक ही रकात में पढ़ने के वास्ते नहीं, और बार बार पढ़ने के वास्ते भी नहीं है। और अजीब बात यह है, किसी भी हदीस में आप अलैहिस्सलाम से तहज्जुद की नमाज, इशराक की नमाज, चाश की नमाज, अवाबिन की नमाज, सलातुत तस्बीह की नमाज, और तो और के सूरज ग्रहण की नमाज, चांद ग्रहण की नमाज, सलातुल इस्तिस्क़ा की नमाज, हर नमाज जो आपने पढ़ी है वो हदीसों में लिखी हुई मौजूद है, लेकिन किसी हदीस में आप अलैहिस्सलाम से एक नमाज ऐसी साबित नहीं है जिसमें आपने 8 कुल से, 10 कुल से, 11 कुल से कोई एक बार भी ज़िंदगी में कोई नमाज पढ़ी हो। लोग कहते हैं पढ़ लिए तो क्या हुआ, तो आप किस पे चलना चाह रहे हैं? नबी अलैहिस्सलाम ने जो करके दिखाया उस पे चलना चाह रहे हैं, या अपनी मनमानी से कोई दीन घड़ के कहना कर लिए तो क्या हुआ? हम आज़ाद बैल नहीं हैं, हम नबी के फॉलोवर्स हैं, हम सहाबा के मानने वाले हैं, हम वो करेंगे जो सहाबा किए हैं, हम वो करेंगे जो रसूलुल्लाह किए हैं। कर लिए तो क्या हुआ, तो कर लिए तो क्या हुआ, तो फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम वही फरमाएंगे। क़ियामत के दिन ये कौम आएगी मैदान हश्र में अल्लाह के नबी से जामे कौसर पीने के लिए, फरिश्ते लात मार के भगाएंगे, धक्के दे के भगाएंगे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे मेरे उम्मती ने लेके आओ, तो फरिश्ते कहेंगे या रसूलुल्लाह इन्नका ला तदरी मा हदसु बादक, या रसूलुल्लाह आप नहीं जानते कि आप दुनिया से जाने के बाद इन लोगों ने अपनी तरफ से दीन घड़ लिया था, और यही कहा था कर लिए तो क्या हुआ, पढ़ लिए तो क्या हुआ, यही कहा था। करने और पढ़ने के लिए अल्लाह के नबी ने कितनी नमाजें दी हैं, वो पढ़ो ना। करने और पढ़ने के लिए क्या हमारी शरीयत में नमाजें नहीं हैं? सलातुत तस्बीह अल्लाह के नबी ने दी है, पढ़ो ना। फिर कुल वाली क्यों पढ़ते हो? सलातुत तौबा दी है, पढ़ें। सलातुल हाजत दी है, पढ़ें। सलातुल शुक्र दी है, पढ़ें। इतनी नफिल नमाजें दी हैं, तहज्जुद की नमाज दी है, वो पढ़ें। फिर अपनी तरफ से एक नई नमाज घड़ के बोलना कि कर लिए तो क्या हुआ। अगर ये करना इतना ही ज़रूरी था तो अल्लाह के नबी ने क्यों नहीं किया, सहाबा ने क्यों नहीं किया, औलिया ने क्यों नहीं किया? पता चला ये हमारी तरफ से घड़ी हुई नमाजें हैं। और अफसोस की बात यह है, जो इबादत भी इस रात में की जाएगी वह इनफरादी की जाएगी, इज्तिमाई नहीं की जाएगी। शब बरात में इज्तिमाई तौर पर जमात के साथ सलातुत तस्बीह, जमात के साथ सलातुत तौबा, जमात के साथ क़ज़ाए उम्री की नमाजें, शब बरात में खुतबा अरबी में, इस तरह की कोई बात सहाबा इकराम से साबित नहीं है। जो करते हैं वो गलत हैं।
وجہ کیا ہے؟ اگر شب برات اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی آئی، صحابہ کے زمانے میں آئی، تابعین تبع تابعین کے زمانے میں آئی، محدثین فقہا اولیاء کے زمانے میں آئی، کسی نے شب برات میں جماعت کے ساتھ کوئی نماز ادا نہیں کی ہے، اور ہم اس بات کے پابند ہیں نبی نے جو کام جیسے کیا ویسے کریں گے تو وہ قبول کیا جائے گا، اور نبی نے جو کام جیسے کیا ویسے نہیں کریں گے، منمانی سے کریں گے، وہ قبول نہیں ہوگا۔ اس کی مثال فجر میں 2 رکعت سنت پڑھنا نبی سے ثابت ہے، ہم بھی 2 رکعت سنت پڑھیں، جب نبی نے پڑھا تب پڑھیں، جیسے نبی نے پڑھا ویسے پڑھیں۔ اور اگر کوئی فجر کی سنت میں 1 رکعت میں 1 رکوع 2 سجدے کے بجائے 2 رکوع اور 4 سجدے کرتا ہے، 1 رکعت میں 1 رکوع 2 سجدے کے بجائے 2 رکوع اور 4 سجدے کرتا ہے، اور 2 رکعت میں 4 رکوع اور 8 سجدے کرتا ہے، سجدہ ہی تو کیا ہے، کوئی گناہ کا کام تو نہیں کیا ہے، 2 اور سجدے بڑھا لیا ہے، بتائے وہ نماز قبول ہوگی؟ فجر کی نماز 3 رکعت کے 2 رکعت کے بجائے 3 پڑھ لیں گے، 4 پڑھ لیں گے تو 2 رکعت نیک اضافہ ہی تو کیا ہے۔ پتہ چلا جو کام جیسے کیا ہے ویسے کرنے پر عبادت ہوتی ہے، اور اگر آگے بڑھ جاؤ گے، لمٹ کراس کرو گے، تو گویا کہ رسول اللہ پر نعوذ باللہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو فجر کی نماز میں 3 سجدے کرنا تھا، آپ 2 ہی کیے ہیں۔ یہ گویا کہ ہم نبی علیہ السلام پر الزام لگا رہے ہیں، اور یہ کتنی بڑی بے ادبی اور جرأت والی بات ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے شب معراج میں جو کام جیسے کرنے کہا ویسے کیا جائے۔ اگر شب معراج میں شب برات میں عبادت کرنا اتنا ہی اہم ہوتا، عبادت کرنا جماعت کے ساتھ، افسوس یہ ہے آج جو لوگ ان راتوں میں اجتماعی طور پر عبادت کرتے ہیں، دراصل اندر سے وہ لوگ بزرگ اور ولی نہیں ہیں، وہ باہر سے ولی بننے کی ایکٹنگ کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری ولایت تسلیم کب ہوگی؟ جب ایسی نمازوں میں ہم امامت کریں گے اور گڑ گڑا کر رو رو کر دعا مانگیں گے، بلکہ بعض مرتبہ پوسٹروں پر لکھا جاتا ہے کہ شب برات میں جماعت سے نماز صلاۃ التسبیح کی ہوگی اور فلاں صاحب رو رو کر دعا کریں گے، آپ شریک ہو جائیں۔ انہوں نے پیسے لیا تھا رونے کے واسطے کہ میں روؤں گا اس وقت اور رو رو کے دعا کروں گا، چلیے اگر اس میں کوئی ٹینشن تھا، امام صاحب کو رونا نہیں آیا، پیسے واپس لے لیں گے ان سے کہ آپ رونے کی بات پوسٹر میں لگائے تھے، آپ روئے نہیں۔ ارے رونا اور ہنسنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے، کسی بات پہ رونا آ جاتا ہے، کسی بات پہ رونا نہیں آتا ہے، کسی بات پہ کسی کو رونا آتا دوسرے کو نہیں آتا ہے، لیکن پوسٹروں میں ترغیب دے کر جمع کرنا یہ نبی علیہ السلام اور صحابہ سے کہاں ثابت ہے؟ شب برات میں کرنے کے جو کام ہیں ان میں سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شب برات کیا جگنے کی رات ہے، لوگوں نے جیسے مشہور کر کے رکھا ہے، شب برات جگنے کی رات نہیں ہے، شب برات بھی سونے کی ہی رات ہے، رات اللہ نے سونے کے لیے ہی پیدا کیا ہے، شب قدر کے علاوہ کوئی رات جگنے کی نہیں ہے۔ جن راتوں میں فضیلت ثابت ہے جیسے عیدین کی راتیں ہیں، عیدین کی دوسرے دن عید ہے تو اس سے پہلے کی رات، ان راتوں میں فقہاء اکرام نے کہا ہے کہ جاگ کر عبادت کر لو۔ جگنا مستقل جگنا کوئی عبادت نہیں ہے، جگنا اس واسطے کہ عبادت ہو تو وہ جگنا عبادت ہے، لیکن نارمل جگ کر گناہ کرتے ہوئے، گاڑیاں لے کر ریزنگ کرتے ہوئے، 3 نوجوان ایک بائک میں بیٹھ کر زور سے اور اپنی شو دکھاتے ہوئے اور ہوا میں گاڑیاں چلانے کی طرح تیز اڑا کر لے جا کے ڈیوائیڈر کو مار کر 3 نوجوان اسی موقع پر اسپاٹ میں مر جاتے ہیں۔ 16 سال کا، 15 سال کا، 14 سال کا بچہ مسلمان شب معراج کے موقع پر 3 نوجوان مر جاتے ہیں، ماں باپ کہاں مر گئے؟ 18 سال سے پہلے بائک دینے کی قانون اجازت نہیں دیتا تو دیا کیوں بائک؟ ہم مسجدوں میں عبادت میں لگے اور ہمارے نوجوان آوارگی اور عیاشی میں لگے ہوئے ہیں۔ ہماری مسجدوں کی عبادت سے حکومت کچھ متاثر ہونے والی نہیں ہے، لیکن باہر نوجوانوں کی جو حرکتیں ہوتی ہیں اس سے بدنام کر دیتی ہے کہ مسلمان ان راتوں میں کیسے کام کرتے ہیں۔ حالانکہ 80% طبقہ مسجدوں میں بیٹھ کر دعا عبادت میں لگا ہے، لیکن 20% طبقہ جو آوارہ گلیوں میں سڑکوں میں گاڑیاں لے کر آوارگی کر رہا ہے وہ پورے سماج کو بدنام کر رہا ہے۔ اس سے پولیس آ جاتی ہے اور پھر کرفیو لگ جاتی ہے اور پھر پابندی لگ جاتی ہے، مسجدوں کے باہر نماز بھی پڑھنے کی اجازت نہیں، پارکنگ کی اجازت نہیں، کئی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں ایسی آوارگی کی وجہ سے۔
تو اگر ہم جاگنا چاہتے ہوں تو یا تو مسجد میں انفرادی جاگیں یا گھر میں جا کر عزت سے سو جائیں، لیکن ان راتوں میں جو فضیلت والی ہیں، اسلام کو بدنام کرنے والی حرکتیں ہرگز نہ کریں۔ لاکھ درجے بہتر ہے وہ آدمی جو شب برات میں عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، بیچ میں کوئی عبادت نہیں کیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ 2 نمازیں جماعت سے پڑھ لو، پوری رات اللہ عبادت کا ثواب دے دے گا۔ جب یہ فضیلت اللہ خود دے رہے ہیں تو پھر کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم بدعات گھڑ کر منمانی طور پر اپنی طرف سے عبادتیں کر کے، اور عام طور سے جگنے کی رات سمجھنے والا طبقہ عشاء کی نماز ممکن ہے کہ جماعت سے پڑھتا ہو، یہ جگنے کی رات سمجھنے والا طبقہ فجر کی نماز ہرگز نہیں پڑھتا ہے، اور جبکہ فجر کی نماز فرض ہے اور پوری رات جاگنے کی کوئی حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ اور اس رات میں شب برات میں قبرستان جانے کے سلسلے میں ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام ایک رات حضرت عائشہ کے پاس آئے، تھوڑی دیر لیٹے، پھر آہستہ سے دروازہ کھول کے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئی، بازو اللہ کے نبی نہیں ہیں، تلاش میں نکلی، ہو سکتا ہے کہ دوسری بیویوں کے پاس گئے ہوں، ایسا خیال آیا۔ پھر گئے تو دیکھا قبرستان جنت البقیع میں آپ علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ واپس لوٹ کے آئیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا، کیا میرے بارے میں تم بدگمان ہو رہی تھی کہ میں تمہاری باری میں تمہیں چھوڑ کر دوسری بیویوں کے پاس جاؤں گا؟ نبی کے بارے میں ایسا خیال کرتی ہو؟ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی کہ اس رات اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نازل ہوتے ہیں اور بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں قبیلہ کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر، اس لیے میں جنت البقیع میں دعا کرنے گیا تھا۔ یہ حدیث ضعیف درجے کی حدیث ہے اور شدید درجے کی ضعیف ہے۔ اس حدیث کو صحابہ نے بھی دیکھا، اس واقعے کو، حضرت عائشہ کے اس بیان کو صحابہ نے سنا، تابعین نے سنا، تبع تابعین نے سنا، اور تبھی تو ہم تک یہ حدیث نقل ہوتی آئی ہے۔ ہم میں سے کوئی ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے بھی نہیں پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نہیں پوچھا، یہ پورے تابعین، صحابہ، تبع تابعین کے سامنے یہ حدیث ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ شعبان شب برات میں قبرستان جانا سنت نہیں ہے۔ کیوں سنت نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ حدیث ضعیف درجے کی ہے، ضعیف درجے کی حدیث سے سنیت ثابت نہیں ہو سکتی، اور دوسری وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا معمول شب برات میں جانے کا نہیں تھا، اتفاقاً چلے گئے، ورنہ تو جنت البقیع میں موقع بموقع قبرستان اللہ کے نبی جایا ہی کرتے تھے۔ تو یہ کام وہ ہے کہ سال میں 10 بار ہو رہا ہے، لیکن ہم اس کام کو خاص کر دے رہے ہیں شب برات کے ساتھ۔ پورے سال میں کبھی قبرستان جانے کا سوال ہوا؟ پورے سال میں قبرستان جا سکتے نہیں جا سکتے بول کے کبھی مفتی صاحب سے پوچھے؟ صرف شب برات میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ پتہ چلا قبرستان جانے کو شب برات کے ساتھ خاص کر لینا جبکہ نبی علیہ السلام نے خاص نہیں کیا ہے، یہ خود غلط بات ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام شب برات گئے کیسا تھے قبرستان؟ تنہا گئے تھے، خاموش گئے تھے، جانے کی دعوت نہیں دی تھی، جانے کی خبر نہیں دی تھی، جماعت کو لے کر نہیں گئے تھے۔ وہاں پر کچھ فاتحہ، شکر، مٹھائی، گلاب کے پھول، فلاں پھول، یہ سب کچھ حرکتیں آپ علیہ السلام سے نعوذ باللہ صادر نہیں ہوئی۔ تو پتہ چلا اگر جانا ہی ہے رات کے 12-2 بجے اکیلے گھر سے نکل کر، اللہ کے نبی مسجد سے نکل کر نہیں گئے، گھر سے نکل کر گئے، خاموشی کے ساتھ گئے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، اس کے بعد پھر واپس بھی آ گئے۔ ہم بھی جانا چاہتے ہوں تو گھر سے نکل کر تنہا اکیلے سنسان قبرستان میں جہاں پر اندھیرا ہو، کوئی نہ دیکھتا ہو، جائیں۔ اگر آ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں آئے تو صبح ہم اٹھانے کے لیے آ جائیں گے اور جنازے کا اعلان بھی ہو جائے گا۔ آپ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کا وہی طریقہ ہونا چاہیے جیسے آپ نے کیا ہے۔ پتہ چلا ڈر لگتا ہے اس واسطے جماعت کو ساتھ لے رہے ہیں، ڈر لگتا ہے اس واسطے پہلے سے لائٹنگ کر کے رکھا ہے، ڈر لگتا ہے اس واسطے پہلے سے پھول والے اور مٹھائی والے، حلوے والے وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں تاکہ فاتحہ پڑھ کر قبرستان میں پھول ڈالیں، مٹھائی ڈالیں، فلاں کریں تاکہ ہمت سے پھر واپس آ سکیں۔ اتنی ہمت نہیں ہے تو پھر جاتے کیوں ہو؟ تو آپ علیہ السلام نے جیسے کیا ویسے جانا چاہیے۔ اس لیے عام دنوں میں جانے کی اجازت ہے، شب برات میں اجازت نہیں ہے۔
کوئی سنت نہیں ہے قبرستان جانا. اور آپ علیہ السلام صرف دعا کرنے کے لیے وہاں پر گئے تھے. اور ہمارے زمانے میں دیکھ لیں قبرستانوں پر کیسی بدعتیں ہوتی ہیں. آپ کے اوپر فلور میں جو بندہ خوشبو لگا کر بیٹھا ہے, نیچے فلور والے کو خوشبو نہیں سناتی ہے. قبر کے اوپر جو ہم پھول ڈالتے ہیں, اگر وہ شخص گنہگار ہے اندر, تو اس کے اندر جو عذاب ہو رہا ہے, ہمارے پھولوں کی وجہ سے اس کا عذاب نہیں ٹلے گا. ہمارے پھولوں کی وجہ سے یہ خوشبو قبر کے اندر نہیں جائے گی. قبر کے اندر بندے کے اعمال ہی کام آتے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پھول ڈال دیں گے تو بندے کا عذاب قبر موقوف ہو جائے گا. پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں, میں جس کی قبر پر پھول ڈال رہا ہوں وہ فی الوقت عذاب میں مبتلا ہے. مانو گے؟ باپ کی قبر پہ پھول ڈال رہے ہو, ماں کی قبر پہ پھول ڈال رہے ہو, اور یہ بھی کہہ رہے ہو کہ پھول جب تک رہیں گے اس وقت اللہ عذاب موقوف رکھ لیں گے. مطلب ہے کہ مانتے ہیں کہ ابھی عذاب ہو رہا ہے. کون ہمت کرے گا کہ یہ کہے کہ میرے ماں کو عذاب ہو رہا ہے, میرے باپ کو عذاب ہو رہا ہے؟ میں امید اور یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے بچائے گا. ہم دعائیں کی ہیں, پھر پھول ڈالنے کا کیا مطلب رہے گا؟ فضول خرچیاں ہیں, فالتو ہیں. چادریں تقسیم کرنا, چادریں چڑھانا, پھول ڈالنا. قبرستان کے بازو غریب طبقہ مر رہا ہے, انہیں تو ایک نوالا نہیں کھلایا جائے گا, اور شکر اور فلاں چونٹیوں کے لیے, چونٹیوں کو کھلانے کا مکلف اللہ نے انسان کو بنایا ہے. روزی روٹی کا مکلف اللہ نے کس کو لے کے رکھا ہے؟ یہ ساری وہ بدعات ہیں جو ہوتی ہیں. اس لیے اس مضمون کو سمجھنا چاہیے. اس کے لیے حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر, عاشق الہی میرٹھی کی تحریر, حضرت تھانوی کی تحریر, رشید احمد لدھیانوی کی تحریر, مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی تحریر, یہ سارے علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. نصف شعبان, 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ پورے مہینے روزہ رکھنے کی فضیلت اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. اسی میں 15ویں شعبان بھی ہے. جس دن بھی روزہ رکھ لو فضیلت ہے, ثواب ملے گا. خاص 15ویں شعبان کے روزے کی کوئی فضیلت نہیں ہے. 13, 14, 15 3 دن ایام 20 کے روزے رکھنا آپ علیہ السلام کی سنت ہے. تو روزہ شروع کرو, 13, 14, 15 3 روزے رکھو, ایام 20 کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا. عام طور سے مسلمان بالخصوص مرد چاہے جتنا بھی دیندار ہو, 90% 95% مردوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ ایام 20 کے روزے زندگی میں ایک بار بھی رکھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. اگر رکھنا ہی ہے تو شعبان کے مہینے میں اس 15ویں شعبان کی برکت سے 13, 14, 15 3 دن کا روزہ شروع کرو. اسی میں 15ویں روزہ بھی آ جائے گا اور اس کا ثواب بھی مل جائے گا. تنہا ایک روزہ 15ویں شعبان کے رکھنے کا کوئی ثواب الگ سے, کوئی فضیلت الگ سے 15ویں شعبان کی ثابت نہیں ہے. اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے 15ویں شعبان کے روزے کے بارے میں کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں. ایک حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے ابن ماجہ میں. اس میں جو راوی ہیں محدثین نے کہا من گھڑت درجے کے, منکر درجے کے راوی ہیں. قوموا لیلہا وصوموا نہارہا, یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, لیکن وہ حدیث قابل استدلال نہیں ہے. اس لیے سنت نہیں کہا جا سکتا 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا. رکھنا ہے رکھ لیں, 2, 3, 13, 14, 15. فقہاء اکرام جو قرآن حدیث کو ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں, انہوں نے عاشورہ کے روزے کی وضاحت لکھی, اور ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی وضاحت لکھی, رمضان کی روزوں کی وضاحت لکھی, ایام 20 کے روزوں کی وضاحت لکھی, حج میں اگر ہدی کا جانور نہیں لے جا سکتے تو ان روزوں کی وضاحت لکھی. ہر روزے کی وضاحت لکھنے والے فقہاء نے کہیں پر بھی کسی عربی فقہ کی کتاب میں 15ویں شعبان کے روزے کی سنت کا تذکرہ نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ روزہ سنت نہیں ہے. بعض اردو کتابوں میں ہمارے اکابر نے اسے مستحب لکھا ہے, اس واسطے مستحب پر عمل کرتے ہوئے رکھنا چاہیں اس کی گنجائش ہے. شب برات میں ایک آخری کام اجتماعی طور پر عبادت کرنا, اسپیکر پر بلند آواز سے بیانات کرنا, نعت خوانی کرنا, یہ بھی, اور اوپر کا مائک آن کر لوگوں کو تنگ کرنا, یہ بدعت ہے, گناہ کی بات ہے, ایذاء مسلم میں داخل ہے. اور ایک شب برات میں جو کام ہوتے ہیں اسے مردوں کی عید سمجھا جاتا ہے. خاص طور سے کھانا پکا کر, میٹھا پکا کر, حلوہ بنا کر غریبوں میں 10 برتن, 5 برتن, 8 برتن تقسیم کیے جاتے ہیں. عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اس دن اگر فاتحہ ہوگی ایصال ثواب ہوگا تو ہماری خاندان کی جو
मरहूमीन इंतकाल किए हुए हैं वो चैन सुकून से रहेंगे, वरना वो घर पर आएंगे, बद्दुआएं देंगे, बेचैन रहेंगे, उनकी रूहें मुअल्लक रहेंगी, भटकते रहेंगे, वो परेशान रहेंगे। ये सोचकर मुर्दों की ईद करके बर्तन तकसीम करना बिदअत है, गुनाह की बात है। मरने वाले लोग कहीं लटकते नहीं हैं, क्योंकि फाइल चलाने वाले फरिश्ते होते हैं, सियासी लीडर नहीं होते जाके फाइल अटक जाए, रिश्वत ले तो आगे बढ़े। फरिश्ते फाइल ले आगे बढ़ाने रिश्वत नहीं लेते, मरा सीधे या तो जन्नत के इल्लीन में, अगर गुनहगार है तो सिज्जीन में, कहीं नहीं अटकेगा। अगर जहन्नम में सजा पा रहा हो, आना भी चाहे हमारा वो बर्तन खाने के लिए, हलवा मांडा खाने के लिए, फरिश्ते आने नहीं देंगे। और अगर जन्नत में है, वो जाना चाहे, फरिश्ते भेजना भी चाहे, वो आना नहीं चाहेगा। जितने दिन रहे वही गनीमत है, फिर इस दुनिया में वापस आएंगे नहीं। फरिश्ते कभी किसी रूह को जाने नहीं देते और कोई रूह आना नहीं चाहती। इसलिए मुर्दों की ईद का कोई तसव्वुर 15वीं शाबान में नहीं है। करने के जो काम है वो करना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।